आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेंट्स तर्जमातुल कुरान कोर्स और वो तमाम लोग जो हमें घर बैठे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आप सबको अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे कुरान के साथ अपने ताल्लुक़ को टूटने नहीं दिया होगा, कमज़ोर नहीं होने दिया होगा। कुरान के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत से मजबूत तर कर रहे होंगे। कुरान को तर्जमे के साथ समझ कर पढ़ना, कुरान के तर्जमे को सीखना सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह तर्जमातुल कुरान कोर्स में आपको ये अवेलेबिलिटी मिल रही है कि आप घर बैठे, आपको कहीं जाना भी नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको घर बैठकर 1 घंटे में तर्जमातुल कुरान कोर्स में आपको कुरान का तर्जमा, ग्रामर और तजवीद घर बैठे मिल रही है। और वो लोग जो तर्जमातुल कुरान कोर्स को के टाइम पर बिज़ी होते हैं, वो अपना कोर्स यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, यूट्यूब पे भी हमें सुन सकते हैं और कुरान को समझ सकते हैं। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको घर बैठे मिल रही है, तो इसको ज़रूर अवेल करें। कुरान को तर्जमे के साथ समझें, समझ कर पढ़ें। जब भी पढ़ें अपने घर वालों को भी इसमें शामिल करें, अपने घर वालों को भी फोकस करें उन पर कि वो भी तर्जमा के साथ कुरान पाक को पढ़ें और कुरान पाक को समझें, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को मज़ीद बेहतर कर सकें, अपनी ज़िंदगियों को कुरान के असूलों के मुताबिक गुजार सकें, अपनी ज़िंदगियों में इस्लाम को ला सकें, उसे शामिल कर सकें। और आज इंशाअल्लाह हम आपको 28वें पारे की आखिरी सूरह मुम्तहिना का लफ्ज़ी तर्जमा भेजेंगे। इंशाअल्लाह हम 28वें पारे की आखिरी सूरत कर रहे हैं। हमारा 28वां पारा कंप्लीट हो रहा है। आप सब लोग जो तर्जमातुल कुरान कोर्स के साथ मुंसलिक हैं, आपने एक पारा बहुत कामयाबी के साथ कंप्लीट कर लिया है। आप पूरे एक पारे को आप तर्जमे के साथ अच्छी तरह समझ सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, उसकी ग्रामर, उसका लफ्ज़ी तर्जमा, उसकी तजवीद आप लोग तर्जमातुल कुरान कोर्स के इस 1 महीने में बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इंशाल्लाह आज हम आपको पारा नंबर 28 का रुकू नंबर 7, सूरह मुम्तहिना और सूरह मुम्तहिना की आयत नंबर 1 से आयत नंबर 6 तक का लफ्ज़ी तर्जमा भेज रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इससे भी इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और तर्जमातुल कुरान कोर्स के साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे, इस्तिकामत दिखाएंगे और कुरान को तर्जमे के साथ समझते रहेंगे, उसे सीखते रहेंगे। इस सूरत का सबक शुरू करने से पहले इसके शान नज़ूल को समझना ज़रूरी है। इस सूरत के नज़ूल का ज़माना सुलह हुदैबिया यानी 6 हिजरी और फतह मक्का 8 हिजरी रमज़ान के दरमियान का है। इस ज़माने की नज़ाकत ये थी कि सुलह हुदैबिया पर मुशरिकीन मक्का और अहले मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के दरमियान जो मुआहदा हुआ, उस मुआहदे की पासदारी करने में से काफिरों ने, मुशरिकीन मक्का ने हक अदा नहीं किया और उन्होंने अपने मुआहदे को तोड़ना शुरू कर दिया। इस बिना पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का यानी मक्का पर बड़े ग्रेट हमले यानी उसको फतह करने का प्लान और मंसूबाबंदी की। इस मंसूबाबंदी की सूरत में जरूरी यह था कि मक्का वालों को इसकी आगाही ना मिले। सुलह हुदैबिया के मौके पर एक खास बात जो थी कि उसमें यह तय हुआ था कि अगर कोई मक्का से मुसलमान होकर मदीना चला जाएगा तो उसको वापस किया जाएगा, मर्द। लेकिन औरतों का नहीं लिखा गया था कि औरतें अगर मुसलमान हो गई, चली गई तो फिर क्या होगा। इसलिए फिर औरतों का सिलसिला शुरू रहा। वो मक्का से मदीना चली जाती, मुसलमान हो जाती। अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही भेजी कि जब वो आपके पास आ रही हैं तो उनका छानबीन कर लिया करें। बैत करने से पहले इस्लाम की उनसे छानबीन कर लिया करें, कहीं वो जासूसी करने के लिए ना आ रही हो। इसी तरह का एक वाकया हुआ, चूंकि सहाबा किराम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना हिजरत कर गए थे, वो उनकी फैमिलियां, खानदान मक्का में आबाद थे।
وہ چونکہ مشرک تھے، بعضوں کی بیویاں بھی مشرک تھیں، اسلام انہوں نے نہیں لایا تھا. تو ان میں سے ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتہ، وہ بھی چونکہ مکہ کے رہائشی تھے اور وہ ہجرت کر کے بدری صحابہ میں سے تھے، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. ان کے اہل خانہ بیوی بچے ادھر رہ گئے، اور وہ چونکہ یمن سے مائگریٹڈ تھے اور ان کا کوئی قبیلہ ادھر نہیں تھا، انہیں اس معاملے میں یہ پریشانی تھی. ان کے ذریعے سے پھر ایک خط چلا گیا، اور وہ خط کس طریقے سے گیا؟ ایک خاتون جس کا نام سارا ہے، وہ بنو ہاشم کی ایک باندھی تھی، لونڈی تھی. وہ مدینہ آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ایمان لے کے آئی ہو، کس غرض سے آئی ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، میں تو گانے بجانے والی خاتون ہوں، اور اب اہل مکہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور میرے لیے فائنانس کی پریشانی ہے، آپ میری مدد کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احباب کو یا بنو عبد المطلب کو اس کی مدد کے لیے کہا. انہوں نے اس کی مدد کی. تو یہ صحابی جو تھے حضرت خاطب بن ابی بلتہ، انہوں نے اس کو ایک خط لکھ دیا. اس خط میں یہ ایسی تحریر تھی جس سے فتح مکہ کی پلاننگ ڈسکلوز ہو رہی تھی. اللہ پاک نے وہی بھیج دی. وہ خاتون جب جا رہی تھی، اور اللہ پاک نے وہی بھیجی کہ خاتون ہے اور وہ آپ کا راز منکشف کرنے والی ہے، اور وہ ایک جگہ، اس جگہ کا نام ہے روضہ خاخ، اس مقام پر پہنچ چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام کو بھیجا، حضرت علی علیہ السلام کو، حضرت مرصد کو رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے جا کے اس کو پکڑ لیا. جب پکڑا تو پھر اس نے پہلے تو انکار کر دیا، نہیں میرے پاس نہیں ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انہیں تلوار دکھائی اور کہا کہ اگر ہو نہیں سکتا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ایسی کی ہو، آپ کے پاس ہے. بالآخر اس نے نکال دیا. آپ وہ خط لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. آپ کو پھر وہ خط دیا گیا، تو آپ نے اس صحابی کو بلایا. اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، بس انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور وجہ بھی بتا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرما دیا. سیدنا عمر فاروق یا دیگر صحابہ غصے میں آ گئے کہ یا رسول اللہ، اسلام کو نقصان دینے کی کوشش کی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ بدری صحابہ میں سے اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے تو ہم بھی اس سے درگزر کرتے ہیں. اس سینیریو میں پھر یہ صورت پاک نازل ہوئی کہ تمہارا ان مکہ والوں سے کوئی تعلق نہیں. اب یقیناً آپ کو بات سمجھ آ گئی گی، آپ اس کو سماعت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایہا، اے الذین، سارے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا نہ تتخذو، نہ بناؤ، ادو دشمن، یا ضمیر متکلم آپ نے پڑھی ہے، یا نہ، ادوی میرے دشمنوں کو، وا اور ادوکم اپنے دشمنوں کو، کاکم آکم، اولیاء دوست، یعنی وہ مکہ والے تمہارے دوست نہیں ہو، دشمن ہیں. تلقونا تم بھیجتے ہو، الکا یلکی ڈالنا بھیجتے ہو، الیہم الی طرف، ہم ان کی طرف، بے ساتھ، مودت کے پیغام، محبت کے پیغام بھیجتے ہو. واہ، حالانکہ یہ وہ عالیہ ہے، حالانکہ کہتے کی کفرو، ان ساروں نے کفر کیا ہے، بے ساتھ ما جو جا آیا، یعنی دین، کم تمہارے پاس، من الحق، حق کے ساتھ. یخرجونا، انہوں نے نکالا ہے، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایاکم، تمہیں بھی. یہی آکم ضمیر کی ایک قسم ہے، ضمیر منصوب منفصل، اور یہ آپ نماز میں روز پڑھتے ہیں، ایاکا نعبد، ایاکا، ایاکما، ایاکم، تمہیں بھی، ان کے تؤمنو، تم ایمان لائے ہو، باللہ، بے ساتھ اللہ، اللہ کے، ربکم، جو تمہارا رب ہے. ان، اگر، کن، ہو، تم خرج، تم خارج ہوئی ہو، جہادن، جہاد کرنے کے لیے، فی میں، سبیلی، میری راہ میں، اور ابتغاء، تلاش میں، مرضاتی، میری رضا. تو سرون، تم چھپکے چھپکے بھیجتے ہو، سری طور پر، رازدارانہ طور پر بھیجتے ہو، الہی طرف، ہم ان کی طرف، بے ساتھ، مودتی، مودت کے پیغام، اور انا، میں، اعلم، جانتا ہوں،
بے ساتھ ما جو اخفیتم تم چھپاتے ہو مخفی کرتے ہو، واہ اور ما جو اعلنتم تم اعلانیہ کرتے ہو، واہ اور من جو یفعل فعل کرے ہو اس طرح کا، من سے کم تم میں سے، فا پس قد تحقیق دل وہ گمراہ ہوا پھٹک گیا، سواء سیدھے، سبیل رستے سے، سوا برابر رستے سے، سیدھے رستے، راہ راست سے، ان اگر یسکفو اگر وہ تم پر قابو پا لیں، یکونو یسکفو وہ سارے قابو پا لیں، کم تم پر، یکونو وہ سارے ہو جائیں گے، لکم تمہارے لیے، اعداء دشمن، اور یبسطو وہ بڑھائیں گے، باسط یبسطو یبسطو وہ سارے بڑھائیں گے، بساط میں لیں گے، لپیٹ میں لیں گے، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، اور السنت زبانیں، ہم اپنی، بالسوء بے ساتھ، سوء برائی کے ساتھ، اور ودو وہ سارے چاہتے ہیں، لو کاش، تکفرون تم کافر ہو جاؤ، لن ہرگز نہیں، تنفع نفع دے گا، کم تم ساروں کو، ارحامکم ارحام رحم کی جمع ارحام تمہارے رحم کے رشتے، تمہارے رشتہ دار، واولانا اولادکم نہ تمہاری اولادیں، یوم القیامہ قیامت کے دن، یفصلو جدائی کرے گا، فیصلہ کر دے گا، بینکم تمہارے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، جدائی پیدا کر دے گا، واللہ اور اللہ بے ساتھ ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، قد تحقیق کانت ہے، لکم تمہارے لیے، اسوتن نمونہ، حسنتن حسین نمونہ، فی میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، اور الذین ان سارے لوگوں کے، مع ساتھ ہو جو آپ کے ساتھ ہیں، اس جب قالو ان ساروں نے کہا، لمز لے کے لیے، قوم ہم اپنی، انا بے شک ہم، نا بے شک ہم، پورا بیزار ہیں، لا تعلق ہیں، من سے کم تم سے، وا اور من سے ما جن کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من سے دون علاوہ اللہ کے، کفرنا ہم نے انکار کیا، بے ساتھ کم تمہارے، واہ اور بدا پیدا ہو گئی، شروع ہو گئی، ابتدا ہو گئی، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، العداوہ عداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض، بغضاء ابدا ہمیشہ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنو تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، وحدہ وہ جو اکیلا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے علیہ السلام نے کہیں، یہ ساری باتیں قابل تائید ہیں اور اسوہ حسنہ ہیں، اللہ سوائے قولا بات ابراہیم کے لے کے لیے، ابھی ہے جو انہوں نے اپنے پالنے والے باپ کے بارے میں کہی، کون سی بات؟ لام ضرور، استغفرن میں استغفار طلب کروں گا، لاکا تیرے لیے، یعنی میں اللہ سے معافی مانگوں گا تیرے لیے، واہ اور ماں نہیں، عملے کو میں مالک نہیں ہوں، لاکا تیرے لیے، من اللہ اللہ کے سامنے، من شیء کسی چیز کا، ربنا اے ہمارے رب، علیہ پر کا تجھ پر، توکلنا ہم نے توکل کیا، اور الیہ طرف کا آپ کے، انبنا ہم نے رجوع کیا،
واہ اور الی طرف کا آپ کے مسیر لوٹنا ہے. ربنا اے ہمارے رب، لا نہ تجعل تو نہ بنا نہ ہمیں فتنتن آزمائش کا باعث، یعنی کافروں کو، للذین ان لوگوں کے لیے کافر جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کو ہمارے اوپر مسلط کر کے ہمارے لیے آزمائش کا باعث نہ بنا. واغفر لنا، واہ اور اغفر مغفرت دے لنا ہمیں، ربنا اے ہمارے رب، ان بے شک کا تیری ذات، انتا تو ہی عزیز ہے، الحکیم حکیم ہے. لقد تحقیق کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فی میں ہم ان میں، اسوتن نمونہ، حسنتن حسین، اسوتن حسنتن صرف موصوف ہے حافظ، لے کے لیے، من اس کے لیے جو، کانا ہے، یرجو امید رکھتا ہے، رجا رکھتا ہے، اللہ اللہ سے، واہ اور الیوم الآخر یوم آخرت سے، یوم آخرت پر امید رکھتا ہے. واہ اور من جو یتولا ول کھا جاتا ہے، روگردانی کرتا ہے، پھر جاتا ہے، واپس، ان بے شک اللہ اللہ ہوا وہ، غنی جو غنی ہے، حمید حمید ہے. الحمدللہ، اللہ پاک ہمارے اس کاوش کو قبول فرمائے اور قرآن کو ہمارے لیے آسان فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.